یہ صرف پیٹ بھرنے کی بات نہیں، یہ صرف نوکری یا کاروبار کا مسئلہ نہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں، ہماری دعائیں آسمان تک پہنچیں گی یا لوٹا دی جائیں گی، اور یہ کہ ہم دنیا میں برکت کے ساتھ جئیں گے یا ظاہری آسائشوں کے باوجود اندر سے ٹوٹے رہیں گے۔ یہ بات ہے رزق حلال اور رزق حرام کی۔ آج ہم قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھیں گے جو ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے حساس فیصلہ ہے۔ اسلام میں رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں شامل ہے کھانا، لباس، رہائش، صحت، اولاد، علم اور عزت۔ اللہ ہر ذی روح کو رزق دینے والا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ رزق کس راستے سے حاصل کرتا ہے۔ یہی اختیار انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ حکم صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ پوری معیشت، کاروبار، نوکری اور لین دین کے لیے ہے۔ حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی کمائی حرام ہوتی ہے، اور فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔ یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حرام رزق عبادت کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام نے دھوکے کو حرام قرار دیا، جھوٹ کو حرام قرار دیا، ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا، سود، رشوت اور فراڈ کو حرام قرار دیا، جبکہ حلال کمائی محنت سے، دیانت سے، حق کے مطابق اور کسی کا حق مارے بغیر ہوتی ہے۔ رزق حلال کم ہو مگر اس میں سکون ہوتا ہے، حرام رزق زیادہ ہو مگر اس میں بے چینی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ کما کر بھی خوش نہیں، کیونکہ برکت صرف حلال میں ہوتی ہے، نہ کہ مقدار میں۔ حرام لقمہ اولاد کے دل میں نافرمانی پیدا کرتا ہے، گھر سے سکون چھین لیتا ہے اور رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم پہلے اولاد کو حلال کھلاتے ہیں پھر نیکی سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی اس کے لیے جہنم زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا ہم اپنے جسم کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کم کمائیں مگر حلال، مشکوک آمدنی چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دیانت کو شعار بنائیں، رزق میں برکت کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، حرام رزق وقتی سہولت دے سکتا ہے مگر دائمی سکون نہیں، جبکہ رزق حلال قبر کو روشن، دعاؤں کو قبول اور آخرت کو آسان بنا دیتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔